عائشہ میری بچپن کی بہت اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ایک ہی اسکول میں ہم دونوں نے پڑھ کے 9th اور 10th بھی وہاں پر ہی کی۔ اس کے بعد ہم دونوں کا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ عائشہ کے والد صاحب بہت ہی مڈل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی بہت ہی متوسط فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا عائشہ کے گھر اتنا آنا جانا تو نہیں تھا، لیکن روز اسکول میں ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ جب عائشہ نے میٹرک پاس کیا تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ اب عائشہ کو آگے نہیں پڑھایا جائے، کیونکہ ہمارا گھر قصبے میں تھا اور وہاں پہ کالج تھوڑا ہٹ کے دور سائڈ پہ تھا اور بالکل نیا بنا تھا۔ لیکن والد صاحب کے اصرار پہ کہ دونوں بچیوں کو ایک ساتھ داخلہ مل جائے، تو انہوں نے عائشہ کی والد صاحب کو آمادہ کیا کہ وہ بھی عائشہ کو اسی کالج میں داخلہ لے دیں۔ خیر، میرے والد صاحب کے کہنے پر عائشہ کا بھی کالج میں داخلہ ہو گیا۔ ہم دونوں سہیلیاں بہت اچھی دوست تھی اور بہت زیادہ خوش تھی کہ ہم دونوں اکٹھی کالج جایا کریں گی۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بالکل ساتھ لگے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا۔ اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے لیے آتی رہے گی۔ ان قریب میں آپ لوگوں کے لیے بے تحاشا سچی ویڈیو لے کے پیش ہوں گی۔ آج کی کہانی بھی اسی صورتحال کے مطابق ہے۔ کہانی پورا سنیے گا اور لاسٹ میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ عائشہ میرے ساتھ کالج جانا شروع ہو گئی۔ عائشہ میرے ساتھ گھر کے حالات کی ہر بات شیئر کرتی، میں بھی اس کے ساتھ اپنے گھر کے حالات کی بہت باتیں شیئر کرتی۔ ہماری دوستی بہت پرانی اور بہت پائیدار اور بہت اچھی تھی۔ اسی دوران ہمارا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آنے والا تھا، تو مجھے عائشہ نے بتایا کہ میرے گھر ایک آنٹی جو کہ رشتے کروانے والی ہے اکثر آیا کرتی ہیں۔ انہوں نے امی کو میرے حوالے سے کافی رشتے بتائے ہیں۔ عائشہ گھر میں بہن بھائیوں سے سب سے بڑی تھی، تو اس کی والدہ کی خواہش تھی کہ جلد از جلد عائشہ کا رشتہ طے ہو جائے اور وہ اس ذمہ داری سے جو ہے نا وہ پھر ان پہ باقی بچوں کی بھی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس ذمہ داری کو وہ پورا کر لیں۔ میرے دل میں بڑا وہم آتا، کیونکہ میرے بہن بھائی ابھی مجھ سے بڑے تھے، میری باری ابھی بہت لیٹ آنی تھی، تو میں کہتی کہ میری اتنی اچھی دوست کی اگر شادی ہو جائے گی تو میری دوست مجھ سے دور چلی جائے گی۔ خیر، انہی دوران جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آ گیا تو سیکنڈ ایئر کے داخلے کے لیے جب ہم کالج میں اکٹھی ہوئی تو عائشہ نے مجھے چپکے سے بتایا کہ میرے لیے ایک بہت ہی امیر فیملی کا رشتہ آیا ہے، جو کہ رشتے کروانے والی آنٹی نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت امیر ہیں، ان کو جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کی دلی خواہش صرف یہی ہے کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہ ہماری بہو بن جائے۔ عائشہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کا کلر بہت زیادہ سفید، آئیز کلرڈ تھی، ناک بہت تیکھا۔ ہم مذاق میں جب سہیلیاں آپس میں بیٹھتی تو کوئی اس کو کرینہ کپور کا لقب دیتی، کوئی اس کو کرشمہ کپور کا لقب دیتی، کوئی اس کو کترینہ کیف کہتی۔ ہم اس کا بہت زیادہ مذاق بھی بناتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے، لیکن وہ بہت نیک اور باکردار لڑکی تھی۔ عائشہ نے جیسے ہی مجھے بتایا، میرے دل میں یہ بہت زیادہ وہم پڑ گیا کہ عائشہ کی شادی ہو جائے گی تو پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ عائشہ نے کہا فیملی کافی جو ہے نا رچ ہے، بہت ماڈرن فیملی ہے، ان کو ہماری دوستی سے کوئی غرض نہیں ہوگا، ہم ایسے آیا کریں گے، ہم ملا کریں گے۔ اس وقت بچوں کی بچپن والی باتیں ہوتی ہیں، کالج میں لڑکیاں بہت ہی ینگ ٹین ایج کی ہوتی ہیں، تو ہم دونوں سہیلیاں بیٹھ کے اکثر اس طرح کی باتیں کرتی۔ خیر، عائشہ کی منگنی ہو گئی۔ ان لڑکی والوں نے کہا کہ جیسے ہی ایف اے کا رزلٹ آئے گا ہم عائشہ کی شادی کر دیں گے۔ عائشہ نے مجھے بہت اصرار کیا کہ تم میرے گھر ضرور آنا، میں تمہیں منگنی کی چیزیں دکھاؤں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے آئی تھی، لیکن میرے گھر والے مجھے اس کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہمارے ابا شروع سے ہی سختی رکھتے تھے۔ خیر، عید آئی۔ عید میں عائشہ نے مجھے بتایا کہ بہت سارا سامان آیا ہے اور سہیلیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں، میں تمہارے لیے بھی چیزیں بھیج رہی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں خود آ کے لینی پڑے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے امی کو آمادہ کیا اور عائشہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں جب میں گئی تو وہاں پہ عائشہ نے مجھے اپنی پرانی منگنی کی چیزیں بھی دکھائی اور عید کی چیزیں بھی دکھائی۔ عید کی چیزوں میں جو کپڑے آئے ہوئے تھے وہ کافی مہنگے اور بہت زیادہ فیشنیبل تھے۔ کپڑے اس طرح کے تھے جیسے فلم سٹار عورتیں پہنتی ہیں، کافی ایڈوانس قسم کے کپڑے تھے۔ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا واقعی یہ کپڑے تمہارے سسرال والوں کی طرف سے آئے ہیں؟ عائشہ نے بتایا کہ ہاں، یہ سارے کپڑے میری ساس کی پسند کے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، بہت خوبصورت لگتی ہو، تمہارے پہ ایسے کپڑے بہت سوٹ کرتے ہیں۔ لیکن کپڑے اس طرح کے تھے کہ وہ
عام لڑکی نہیں پہن سکتی۔ خیر میں نے ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں نہیں رکھا، بہت خوش اپنی عیدی لے کے واپس آ گئی۔ عائشہ کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر آیا تو عائشہ نے بہت اصرار کیا کہ تم نے شادی میں ضرور شامل ہونا ہے۔ پہلے تو ابا نہ مانے، لیکن بعد میں ابا نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم ضرور چلی جانا۔ ایک دن کی اجازت ملی۔ عائشہ کی شادی شہر میں ہونی تھی۔ ہم لوگ گاؤں سے شہر میں گئے، وہاں پہ شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے۔ بارات میں خوشی شادی میں شامل ہوئی۔ وہاں پہ گئی تو دیکھا منظر ہی کچھ اور تھا۔ عائشہ عروسی جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جو جوڑا پہن رکھا تھا وہ کسی فلم سٹار جیسا جوڑا تھا، بالکل پیٹ سے ننگا تھا اور سلیو لیس تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکا بیٹھا تھا جو میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا، شاید وہ اس کا میاں تھا۔ تیسرے کرسی پہ اس کی بہت زیادہ ماڈرن ساس اور ایک سائڈ پہ اس کی نند بیٹھی تھی۔ اس کا سسر بہرحال ایک سادہ سی طبیعت کا آدمی لگا تھا جو کہ کافی جو ہے نا وہ شریف انسان لگتا تھا، لیکن اس کے باقی میاں اور اس کی بہن اور والدہ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کافی چلاک لوگ ہیں۔ عائشہ بہرحال بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت سے امیر لوگ اس شادی میں شامل تھے۔ وہاں پہ بہت زیادہ ایڈوانس لڑکیاں آئی ہوئی تھی جنہوں نے بہت ہی عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بہرحال میں ایک نکر میں بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں بہت امبیرسمنٹ فیل کر رہی تھی کہ میرے کپڑے ان سب کے نزدیک بہت زیادہ چیپ تھے، لیکن میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہن رکھے تھے۔ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ پاکیزگی کی لمٹ پار کر جائیں۔ وہ لڑکیوں نے بہت عجیب سے ریش سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بہرحال شادی کا فنکشن جیسے تیسے ختم ہوا۔ میرے تک عائشہ کی والدہ کے ذریعے خبریں آتی رہتی۔ 6 ماہ تک عائشہ نے میرے سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ عائشہ کی والدہ سے جب بھی بات ہوتی تو وہ بہت وڈیائی سے مجھے بتاتی کہ عائشہ تو اپنے گھر میں بہت خوش ہے، آج اس کے میاں نے اس کو گاڑی لے کے دی ہے، وہ گاڑی خود ڈرائیو کرتی ہے، اور آج وہ دبئی سیر کے لیے گئے ہیں، آج وہ ادھر گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھنا کہ عائشہ ملنے نہیں آتی؟ تو آنٹی مجھے بتاتی ان کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے سیر و تفریح سے، اتنے تو امیر لوگ ہیں، وہ کیا کریں، ابھی تک تو ان کی شادی کی دعوتیں شروع نہیں ہوئی۔ میرے دل میں بھی بہت سارے خیال آتے کہ دیکھو عائشہ کتنی خوش قسمت ہے، ابھی پڑھائی کر رہی تھی تو اس کی اتنی اچھی جگہ پہ شادی ہو گئی۔ پھر اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ماں بننے والی ہے، اس لیے اس کے والدین نے سوچا ہے کہ وہ زیادہ سفر نہ کرے۔ گاؤں کے راستے بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر وہ سفر کرے گی تو اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ 6 ماہ کے بعد میرے PTCL نمبر پہ ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو آگے سے عائشہ بول رہی تھی۔ عائشہ نے کہا تم کیسی ہو؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ عائشہ نے کہا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، میرے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے کے لیے آئی ہوں، کیا تم میرے گھر مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے اجازت لے کے پھر بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو بہت اصرار کیا۔ میری والدہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو کوئی بات نہیں، عائشہ اس کی اچھی دوست ہے، اس کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں عائشہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ گئی۔ عائشہ نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا، چند باتیں کی جو باتیں بہت عجیب تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میرا گھر تو بہت بڑا ہے لیکن مجھے سارا گھر میں پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا میاں 2 ہفتے بعد 2 دن کے لیے گھر آتا ہے۔ جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ اتنے دن کدھر تھے تو مجھے بتاتا ہے کہ میں فلانے ملک میں میری میٹنگ تھی، فلانی جگہ پہ میں گیا ہوا تھا، اس لیے آنے میں دیر سویر ہو گئی۔ میری ساس کا عجیب منظر ہے، شام جب 4 بجتے ہیں تیار ہوتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے سارے گھر کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ پورے گھر میں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ گھر اتنا بڑا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے اس گھر میں پھرنے کے لیے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور ساس کہتی ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ عائشہ کی باتیں بہت مشکوک سی تھی۔ عائشہ کے ہاں حمل تھا، اس کو 5واں مہینہ تھا۔ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ ویسے تو ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ بلال بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات سن کے بہت زیادہ اچنبھا ہوا۔ میں نے کہا آپ کو شادی سے پہلے نہیں پتا تھا کہ لڑکا شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں رشتے کروانے والی نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، مجھے ان کے منہ سے بہت زیادہ شراب کی بدبو آتی ہے، لیکن وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا عائشہ چھوڑو، امیر لوگوں میں کچھ ایسی حرکات ضرور پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب میں اپنے گھر آ گئی اور عائشہ
واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 6 ماہ تک میرا عائشہ سے بات چیت نہیں ہوئی۔ اچانک اس کی والدہ ہمارے گھر کسی کام سے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ بہت زیادہ پریشان ہے، ہم لوگ اسے فون کرتے ہیں تو ہمارا فون پہ رابطہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی ساس ہم سے بات کرنے بھی نہیں دیتی۔ میں نے پوچھا کہ ایسی بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ جس گھر میں رہتے تھے اب اس گھر میں نہیں رہتے، انہوں نے گھر چینج کر لیا ہے اور ہمارے پاس اس گھر کا ایڈریس بھی نہیں ہے۔ ایک دن عائشہ سے بات ہوئی تھی، اس نے سرسری سا بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کے بعد ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ عائشہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ فوت ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہ ماں بننے والی ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند بچہ دے۔ اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی۔ میری بھی ان دنوں شادی قریب تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ میری عائشہ سے ملاقات ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ میرا رشتہ ہو گیا، میری شادی ہونے والی ہے، کیا تم میری شادی میں شامل ہوگی؟ ایک دن عائشہ ہمارے گھر خود بخود ہی آ گئی اور وہ بہت زیادہ اجڑی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ میرے ابو سے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی ان ظالموں سے مجھے واپس لے دیں، میری بیٹی میں ان ظالموں سے مجھے واپس لے دیں۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ میرے ابو نے اس کو سر سے پیار دیا، اس کو بٹھایا، اس کو پانی پلایا، اس کو کہا کہ بیٹا ایسا کیا بات ہوئی؟ پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ انکل میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، میری ساس مجھے کچھ بھی پتہ نہیں لگنے دیتی تھی، میرا میاں ہفتے میں 2 دن گھر آتا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں علم کہاں جاتا تھا، میں گھر میں بس اکیلی رہا کرتی تھی، مجھے کوئی کسی کو میری پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں پھر رہی تھی کہ مجھے نیچے بیسمنٹ میں آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ میں اس ایریا میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ بہت زیادہ تیز میوزک چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سیڑھیاں اترتی نیچے بیسمنٹ میں گئی، میوزک بڑھتا گیا۔ اچانک وہاں پہ ایک ہال کمرہ تھا۔ میں نے اس ہال کمرے میں دروازہ کھولا اور میں نے بہت عجیب منظر دیکھا۔ میرا میاں بھی اسی ہال کمرے میں موجود تھا اور میری ساس بھی اسی ہال کمرے میں موجود تھی۔ اسی ہال کمرے میں اور بھی کمرے چھوٹے چھوٹے بنائے گئے تھے جہاں پہ بلو پرنٹ موویز بنائی جاتی تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ لڑکیاں آتی تھی اور بہت سارے لڑکے بھی وہاں موجود تھے۔ شراب عام تھی۔ وہ ایک طوائفوں کا اڈا تھا جہاں پہ بہت زیادہ عورتیں اور مرد موجود تھے اور وہاں ساری گندگی ہو رہی تھی۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ ہوا۔ میری بیٹی 6 ماہ کی تھی اس وقت اور میں جب واپس پلٹی تو 2 لڑکوں نے میرے پہ حملہ کر دیا اور انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑا۔ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی اور میرے سارے کپڑے پھٹ گئے اور میری ساس نے مجھے کہا عائشہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عائشہ میں جلدی سے اوپر آ گئی۔ میری ساس اور میرا میاں بھی پیچھے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں کہا تھا نا کہ اس گھر میں تم نے نہیں پھرنا، آج تم نے خود بخود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا ہے۔ جب میں نے وہ سارا منظر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ لوگ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتے تھے جو مجھے کہتے تھے کہ لڑکا دبئی گیا ہوا ہے، فلاں ملک میں گیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ لڑکیاں لے کے جاتا تھا اور وہاں جا کے سیل کر کے آتا تھا۔ مجھے اپنے میاں کے اس دھندے کا نہیں پتہ تھا۔ تب تک میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ میری کام والی جو نہیں رکھی گئی تھی اس نے مجھے ساری باتیں بتائی کہ باجی ان کا یہ دھندا ہے، یہ جوان لڑکیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہیں، پھر اس لڑکی کو بیاہ کے لاتی ہیں، اس سے بچے پیدا کرواتی ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ تیار کرتی ہیں اس دھندے میں شامل کریں۔ اس لڑکے کی 15-16 پہلے بھی شادیاں ہو چکی ہیں اور اب آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ آپ کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت با کردار تھی، اس لیے یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا کاروبار بند نہ ہو جائے، تو ابھی آپ کو تیار نہیں کر رہے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کے لیے کریں، اور آپ کا میاں یہ بھی چاہتا تھا کہ چلو یہ کام اگر نہیں بھی کرتی تو ہمارا کاروبار تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ آپ نے خود ان لڑکوں کے سامنے خود کو پیش کر دیا، اب ان کی مجبوری بن جائے گی آپ کو وہ کام کروانے پہ۔ میں جیسے تیسے کر کے اس گھر سے نکلی اور بھاگ آئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا رستہ تھا اور کیا رستہ نہیں تھا۔ میں نے آ کے پولیس سے رابطہ کیا کہ میری بیٹی ان لوگوں ظالموں سے مجھے لے دیں، لیکن پولیس بھی تب تک کچھ بھی نہ کر سکی کیونکہ وہ لوگ بیسمنٹ کے ذریعے انہوں نے ایک رستہ بنایا ہوا تھا، اس رستے سے وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ آج تک عائشہ اپنی بیٹی کو روتی ہے، آج تک اس کی بیٹی واپس نہیں مل سکی، اور اس کے بعد اس کے والدین
جو کہ لالچ میں آ کے انہوں نے امیرت دیکھ کے اس کی شادی کی تھی، وہ بھی بہت زیادہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے امیرت دیکھی، شرافت نہیں دیکھی۔ آج عائشہ بالکل پاگل ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کسی طریقے سے واپس ہو جائے، لیکن بہت زیادہ چھاپے پڑے، بہت زیادہ تحقیق کی گئی، لیکن آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کتنے ماں باپ شریف بیٹیاں اسی طرح بیاہ دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے گھٹیا لوگ تھے جو لالچ میں آ کے بیٹی کو آگے انہوں نے بیچ دیا۔ آج کل کوئی بھی رشتہ کریں تو انتہائی دھیان سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہو جو کہ آپ سنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، میں آپ کی سٹوری ضرور شیئر کروں گی۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔